بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے مستقل راستہ کی بجائے مختصر راستہ کے لیے چناؤ کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا گزر جب اس راستے سے ہوا تو اس راستے پر تقریباً 3 گاؤں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے راستے پر آباد تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب ان تینوں گاؤں سے گزر کر اپنی قیام گاہ پر پہنچے تو یہ بات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کی کہ وہ تینوں گاؤں بہت گنجان آباد تھے۔ اس گاؤں کے اندر نوجوان موجود تھے، لیکن اس 3 گاؤں کے باوجود وہاں کوئی بازار نہیں، نہ ہی کوئی ایسا کارخانہ موجود تھا جس سے ان گاؤں والوں کو کوئی روزگار مل سکے۔ لہٰذا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے محل سے لوٹے تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں گاؤں کے درمیان میں اسی راستے پر ایک بہت بڑا بازار تعمیر کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر بازار تعمیر کرنے کے لیے 20 سونے کے صندوق خرچ کر دیے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قدم کے بعد سارے گاؤں والے سلطان کو دعائیں دینے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ بازار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے دوران وہ بازار مصر کا سب سے مشہور ترین بازار بن گیا، اور اس بازار کا نام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مصری بازار رکھا تھا۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تخت سنبھالا تو سلطان صلاح الدین کے دور سلطنت کے دوران مصری بازار کے اندر ایک قصاب کی دکان تھی۔ وہ قصاب بڑے بڑے بازاروں سے قیمتی گوشت لاتا اور آ کر اس بازار میں فروخت کرتا۔ پورے مصر کے اندر جہاں اچھا گوشت نہیں ملتا تو اسی قصاب کے پاس ملتا۔ وہ قصاب چند دنوں کے اندر بہت مشہور ہو گیا، اس کا کاروبار بہت اچھا چلنے لگا، اور چند دنوں کے اندر وہ اس بازار کا سب سے بڑا قصاب بن گیا۔ جہاں باقی قصابوں کا سارا دن میں آدھا گوشت نہیں بکتا تھا، اس قصاب کا آدھے دن میں سارا گوشت بک جاتا تھا۔ سارے بازار والے حیران تھے، لیکن شاید قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ وقت گزرتا رہا اور دولت آنے کی وجہ سے اس قصاب والے کے اندر بہت گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ وہ اتنا مغرور ہو گیا کہ اگر اس کے پاس کوئی اچھے لباس اور اچھی سواری پر موجود گاہک آتا تو اس کو جھک کر سلام کرتا، وہ اس کو بڑا ہی عزت و احترام کے ساتھ بٹھاتا اور صاف ستھرا گوشت دیتا۔ اگر اس کے پاس کوئی غریب یا سادے سے لباس میں گوشت خریدنے کے لیے آتا تو وہ قصاب والا اس غریب کو اس طرح گوشت دیتا جیسے کسی کتے کے آگے پھینکا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ غریبوں کی اتنی تذلیل کرتا کہ کبھی کسی غریب کے پاس گوشت خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوتے یا پھر آدھے پیسے ہوتے تو وہی گوشت کتے یا بلیوں کے آگے پھینک دیتا، لیکن اس غریب کو مفت میں گوشت نہ دیتا۔ تمام لوگ اس پر بڑا غصہ ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ بے رحم انسان غریبوں کی ذرا بھی مدد نہیں کرتا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اس قصاب والے کے پاس آئی اور کہا کہ میرے گھر ایک مسافر مہمان آیا ہے، میرے پاس گوشت خریدنے کے لیے کچھ نہیں، اگر تم چند بوٹیاں مجھے دے دو تو اس مہمان کے آگے میری عزت بچ جائے گی اور اس مہمان کی مہمان نوازی ہو جائے گی۔ لیکن اس ظالم اور بے رحم انسان نے اس بوڑھی عورت کے سامنے ہی کتوں کے آگے چند ٹکڑے گوشت کے پھینک دیے، لیکن اس بوڑھی کی مدد نہیں کی۔ یہ دیکھ کر سارے بازار والوں کو بہت غصہ آیا، لیکن اس دولت مند آدمی کے آگے کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور چند سالوں کے بعد اس کے ظلم اور سنگ دلی کی وجہ سے سارے بازار والے حتیٰ کہ ارد گرد کے گاؤں والے اس کے نام سے بھی نفرت کرتے تھے۔ چند سالوں کے بعد اسی قصاب کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہوئی تو اس کے گھر پر اس کے پڑوسی بھی تعزیت کے لیے نہیں آئے، حتیٰ کہ جب جنازہ تیار کیا گیا اور جنازے کے وقت امام صاحب نے بھی اس قصاب کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب اس کا جنازہ شام کو پڑھا جانا تھا، لیکن کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، لہٰذا اس کا جنازہ صبح تک ملتوی ہو گیا۔ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بوڑھے بزرگ کو جس کے منہ پر سفید داڑھی، چہرے پر نور نکل رہا تھا اور سر پر ایک خوبصورت پگڑی اور اس کے نیچے زلفیں لہلہا رہی تھیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہتے ہیں، اے سلطان، کل تم نے فلاں قصاب کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی سنتے ہیں تو دہشت سے سلطان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے۔ سلطان نے پانی کا گھونٹ بھرا اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ عبادت کرتے کرتے صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز فجر ادا کی اور اپنے سب سے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ہے علی، قاہرہ کے اندر ایک قصاب والے کی موت ہو گئی ہے، اور رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے صلاح الدین، تم نے اس قصاب والے کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ علی بن سفیان، ابھی اور اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بھیجو اور معلوم کراؤ کہ آخر کس جگہ اس قصاب والے کا گھر ہے، تاکہ مجھے پتہ چل سکے اور میں اس خواب کی تعبیر کو مکمل کر سکوں۔ لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی کہ آخر اس نوجوان نے ایسی کون سی نیکی کی کہ جس کے نماز جنازے کا حکم سلطان کو دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ماہر سپاہیوں نے
چند ہی گھنٹوں کے اندر معلوم کر لیا اور آकर سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس گاؤں کے اندر پہنچ گئے جس جگہ اس قصاب والے کا گھر تھا، لیکن جب سلطان وہاں پہنچے تو حیرت سے سلطان صلاح الدین کی آنکھیں کھل گئیں۔ سلطان نے سنا کہ تمام گاؤں والے اس قصاب کو گالیاں دے رہے تھے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں تھا، اور مزید اس قصاب والے کی بیوی نے سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم میرے شوہر کے نمازہ جنازہ پڑھانے والے امام صاحب نے بھی انکار کر دیا۔ اس روتی ہوئی بیوہ عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے الفاظ سے حوصلہ دیا اور کہا ہے میری بیٹی تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے تیری ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آخر تمہارے شوہر سے یہ گاؤں والے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ سلطان معظم میرا شوہر بہت سنگ دل اور بے رحم انسان تھا، وہ غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اس نے کبھی بھی زندگی میں کبھی غریب کی مدد نہیں کی، حالانکہ وہ غربت کی زندگی گزارتے ہوئے دولت مند بنا تھا، لیکن کبھی کسی کی مدد نہیں کی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ جو آدمی اتنا ظالم اور سنگ دل ہے، آخر اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا حکم ایک بزرگ ولی اللہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی بیوی کو کہا لگتا ہے کہ تم سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، تمہارا شوہر بہت نیک اور اللہ کا پیارا ہے، کیونکہ اس کے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم مجھے خواب میں ملا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بات کہی تو وہ بیوہ خاتون خاموش ہو گئی اور وہ اپنی نظریں جھکا لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ ضرور یہ عورت کچھ چھپا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے پوچھتے رہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، تمام گاؤں والے اس کو ظالم اور سنگدل کیوں کہتے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن وہ خاتون خاموشی سے بیٹھی رہی اور سلطان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب گاؤں والوں نے سنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ظالم قصاب کا نماز جنازہ پڑھانے والے ہیں تو سارے کے سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ وہ سلطان کے پیچھے قصاب والے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ جس امام صاحب نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اب وہ صف میں کھڑا ہونے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قصاب کا جنازہ پڑھایا اور اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین میں سپرد خاک کیا، لیکن اس کے چہرے سے نکلتا ہوا نور، اس کے چہرے پر روشنی دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ ادھر یہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ بہت ظالم اور سنگ دل انسان تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں یہ سوال چل رہا تھا، اور اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی قبرستان سے سیدھا اس قصاب کے گھر پہنچے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم مجھے اصل حقیقت نہیں بتاؤ گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماہر جاسوسوں سے معلوم کروایا اور گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ وہ قصاب بہت ظالم اور سنگ دل اور غریبوں سے سخت نفرت کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا۔ لیکن آخر اس کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی، آخر اس کی اللہ کو ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی جس کی وجہ سے وقت کے سلطان کو ایک قصاب کے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا گیا؟ لیکن اس خاتون نے خاموشی اختیار کر لی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ سلطان کی وجہ سے اس قصاب والے کے گھر میں بہت ہجوم تھا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس چلے گئے، لیکن یہ سوال سلطان کے دل میں ابھی تک موجود تھا۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قصاب والے کے بارے میں بہت سوچتے رہے اور قصاب والے کے بارے میں بہت کچھ معلوم کروایا، لیکن کسی نے بھی اس قصاب والے کی کوئی تعریف نہیں کی، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس کی کسی نے نہیں بتائی۔ جب بھی اس کے بارے میں کسی سے پوچھا جاتا، سب لوگ اس کو گالیاں گلوچ کرتے اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوتے کہ آخر اس قصاب کی کون سی ایسی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس سوال کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہیں ملا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کا بھیس بدل کر اس عورت کے پاس پہنچے اور اس کو کہا کہ تمہیں اس سوال کا جواب ضرور دینا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کوشش کی، لیکن اس عورت نے سلطان کو کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائی جس سے اس راز سے پردہ اٹھ سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے، اب سلطان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، اور یہ آج کے دور کا بھی حکمران نہیں تھا کہ اپنی طاقت کا یا اپنی دولت کا زور دکھا کر اس بیوہ عورت سے سب کچھ اگلوا لیتا۔ یہ اس وقت کا سلطان تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، لہذا سلطان خاموشی سے اس قصاب والے کے گھر سے واپس آ گئے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں سے واپس لوٹ رہے تھے تو سارے گاؤں والے اب قصاب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی گالی گلوچ کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر قصاب والے کی بیوہ نے کیا کر دیا، اب لوگ اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو سلطان نے ایک بوڑھے بزرگ سے پوچھا تو اس نے بھی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اپنے ظالم شوہر کے مرنے کے بعد اب اس عورت نے اپنے کردار کو محفوظ نہیں رکھا، اپنے شوہر کے مرنے کے دوسرے دن ہی اپنے گھر سے نکل پڑی اور پتہ نہیں اکیلے کہاں جاتی ہے اور کب وہ واپس لوٹتی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔
گاؤں کے لوگ کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ اب اس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی قصاب والے کے گھر کے پاس چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب اس کی بیوی یہاں سے نکلے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے۔ تھوڑی دیر گزری، قصاب والے کی بیوی پردہ کی اپنے گھر سے نکل پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے بیس میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنے ماہرانہ طریقے سے اس کا تعاقب کیا کہ اس کو ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ قصاب کی بیوی جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی، وہ سیدھا بازار کے اندر گئی اور قصاب والے کے پاس گئی اور قصاب والے کے پاس جا کر سارے کا سارا گوشت خرید لیا اور خریدنے کے بعد اسے اپنے گھوڑے پر لادنے کے بعد جنگل کی طرف رخ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران تھے کہ آخر قصاب کی بیوی کہاں جا رہی ہے، وہ بھی اتنا سارا گوشت لے کر۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کرتے گئے تو اس قصاب والے کی بیوی غار کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے کہ آخر یہ خاتون اتنا سارا گوشت لے کر غار کے اندر کہاں جا رہی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کرتے غار کے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ اگلے منظر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیران کر دیا۔ اس قصاب والے کی بیوی ایک زخمی شیر کو گوشت ڈال رہی تھی اور وہ زخمی شیر اس بھوک سے نڈال گوشت کو کھا رہا تھا اور بری طرح زخمی تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، آج تم مجھے اس حقیقت کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس خاتون نے کہا کہ سلطان معظم، میں اس راز سے پردہ تو نہیں اٹھانا چاہتی تھی کیونکہ اس راز سے پردہ اٹھانے سے میرے شوہر نے منع کیا تھا، لیکن اس بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، لہٰذا اس کے پیچھے یہی راز تھا کہ بے شک میرا شوہر بہت ظالم اور سنگ دل تھا، حتیٰ کہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا اور کسی یتیم کے سر پر اس نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا اور وہ کوئی خاص عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرا شوہر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میرے شوہر کا گزر اسی جنگل کے پاس سے ہوا تو اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرا شوہر بہت ڈر گیا کیونکہ میرے شوہر نے کبھی اپنے سامنے شیر کو نہیں دیکھا، لیکن دھاڑنے کے باوجود شیر سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی لیکن میرا شوہر وہاں ساکت کھڑا رہا۔ لیکن تھوڑی دیر گزری کہ شیر کی ایسی آوازیں نکل رہی تھیں کہ جیسے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ میرا شوہر اپنے گھوڑے پر اتر کر جھاڑیوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شیر بہت زیادہ زخمی پڑا ہے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ میرے شوہر کو پتہ نہیں اسے کیسے رحم آ گیا، اگر وہ چاہتا تو اس کو وہیں چھیڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ سکتا تھا، لیکن میرے شوہر نے اس شیر کے جسم پر پٹی باندھی۔ پٹی باندھنے کے بعد ایک حکیم کو ساتھ لائے، اس زخمی شیر کا علاج کروایا اور اس کو اٹھا کر غار میں لے گئے۔ اس دن سے لے کر تقریباً 1 مہینے سے علاج کر رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا اور اس شیر کو کھانا ڈال کر واپس آ جاتا، لیکن اس بات کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لیکن میرا شوہر جانتا تھا کہ اس کی یہ نیکی اللہ کو بہت پسند آ گئی ہے، لیکن میرا یہ شوہر نہیں چاہتا کہ اگر اس نیکی کے بارے میں گاؤں والوں کو پتہ چل جائے اور اس کی یہ نیکی بھی لوگوں کے منہ زبانی تعریف کرنے سے ختم ہو جائے، اس لیے میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا، اگر میری موت بھی ہو جائے تو میرے مرنے کے بعد تم نے اس زخمی شیر کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، تمہیں لوگ کتنے ہی تنقید کا نشانہ کیوں نہ بنائیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ جب انسان اتنے بڑے گناہ کر لے لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا مقام دے دیتا ہے۔